اگر رمضان میں جو شیطان ہے وہ قید کیے گئے ہیں جہنم میں، تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، گناہ کیوں ہوتے ہیں پھر بھی رمضان میں اگر شیطان قید ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اناس میں آیات 6 میں کہا ہوا ہے کہ جو وسوسہ ہمارے دلوں میں یا ہمارے کانوں میں وہ ڈالتے ہیں وہ صرف جنات میں سے نہیں ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اسی لیے جو رمضان سے پہلے اگر کسی کی بری کمپنی ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جو برا کرتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے رمضان میں بھی، کیونکہ اس کی عادت ہی بری ہوتی ہے نا، تو رمضان میں اس کے لیے بے حد مشکل ہوتا ہے وہ بری عادت چھوڑنے کے لیے۔ لیکن بہت لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں رمضان میں، وہ ٹرین کرتے ہیں خود کو تاکہ رمضان کے بعد بھی وہ اچھا کریں۔ تو اگر کچھ لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے وسوسہ کرنا کانوں میں، فتنہ پھیلانا، وہ اگر رمضان کے پہلے بھی ہے رمضان کے بعد بھی وہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ صرف جنات نہیں ہمارے کانوں میں وسوسہ کرتے، یا شیطان صرف نہیں لیکن انسان بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا نفس ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے، یہ قدرتی ایک چیز ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں خود کو پش کرنا پڑتا ہے اچھائی کی طرف۔ لیکن اگر خدا نہ خواست ہم برائی کی طرف جائیں بھی تو اللہ رحم کرنے والا ہے، اگر ہم سچی توبہ کریں تو وہ برائی اچھائی میں بدل جاتی ہے۔ اور جو حدیث ذکر کرتا ہے کہ شیطان قید ہوتا ہے جہنم میں رمضان میں، وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے مردات الجن، اس کا مطلب ہے جو سب سے خوفناک، سب سے ظالم، سب سے بڑے، سب سے طاقتور جن ہیں اور شیطان جو لیڈرز ہیں وہ صرف قید کیے گئے ہیں۔ جو عام والے ہیں جن اور شیطان وہ ہمارے ابھی بھی ہمارے ارد گرد ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں ہر فتنہ سے بچائے، آمین۔